رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس آیات کریمہ میں اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کے لیے جتنی محبوب چیزیں ہو سکتی ہیں، آباء و اجداد، ان کی طریقہ کار، ان کی رسومات، اور بیٹے، بھتیجے، پوتے، نواسے، یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں. وہ اخوانکم، او بھائی، اچھے بھائی ہوتے ہیں، انسان کی اس سے محبت ہوتی ہے، بھتیجے وغیرہ وغیرہ. وہ ازواجکم، بیویاں. ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیوی کے لیے باپ کو چھوڑتا ہے، بیوی کے لیے باپ کو چھوڑتا ہے. اس دن میں نے اس پر بات کی تھی. وعشیرتکم، اور برادری کے خپلوان، ان کی بھی ایک محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں کی، برادری کی. اس کی جو حول ہے آدمی اس سے نہیں نکل سکتا، جو اس کا دائرہ ہوتا ہے اس سے نہیں نکل سکتا. وَأَمْوَالُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم خود کماتے ہو. یہ بڑا نکتے کی بات کی. جب باپ کماتا ہے تو بیٹا اڑاتا ہے اس کو، لیکن خود جب کماتا ہے پھر اس کے لیے اڑانا بہت مشکل ہوتا ہے، لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. باپ کا کمایا ہوا بیٹی کے لیے اڑانا آسان ہے، اس کا اڑانا آسان ہے. لیکن اپنا کمایا ہوا مال جس پر انسان کا پسینہ لگے، خون لگے، گرمی سردی برداشت کرے، اس کا لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے بتایا کہ جو تم نے کمائے ہیں وہ اموال جو تم نے خود کمائے ہیں. وہ تجارت تخشون کسادها، تجارت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک چلتی ہوئی تجارت ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، سودا دیتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ چلتی ہوئی تجارت ہے. اس میں اگر آدمی تھوڑا سا بھی نافع کرتا ہے یا کچھ درمیان میں اس میں فرق آتا ہے تو وہ اس کا بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار وہ ہوتا نہیں ہے. جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اپنی جگہ پر ہوتا ہے، تو پھر لوگ اس دکان کے پاس جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے پاس جائیں وہ دکان بند ہو، تو پھر وہ چلتا وہ کاروبار بھی بند ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ تجارتاً تخشون کسادها، وہ تجارت
جس کے بند ہونے سے تم کو ڈرتے ہو کہ بند نہ ہو جائے، وہ تجارت بڑی محبوب ہوتی ہے. بند ہونا بڑا اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ بند ہو جائے. اور مساکن تردونہا، اور وہ گھر جو تم کو پسند ہوتے ہیں. بعض لوگ بھائی جھگڑے کرتے ہیں، اس کے ساتھ لڑتے پڑتے ہیں، بیوی بھی لڑتی پڑتی ہے تمام دن، والد صاحب سے لڑتا پڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو آدمی کہتے ہیں کہ اس گھر سے باہر جانا اچھا ہے. نہیں، ایسا گھر کہ وہاں آپ جائیں، آپ کی بیوی بڑی خوش اخلاق ہو، آپ خوش ہو جائیں، آپ کی بھائی خوش اخلاق ہو، آپ خوش ہو جائیں. ایسے گھر میں جانا، ایسے گھر. ابھی ساری محبوب چیزوں کو ذکر کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمام یہ محبوب چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول سے اور اس کے لیے جو بھاگ دوڑ ہے جہاد کے لیے تو اب کو زیادہ پسند ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دھمکی دی، اس میں بہت بڑی تنبیہ کی. فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرو. کس چیز کا انتظار کرو؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. یہ مسلمان کو کہا جاتا ہے. مسلمان اسی لیے تو ذلیل ہو رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول اور جہاد فی سبیل اللہ اس کو اپنے ان چیزوں سے وہ چیزیں زیادہ پسند ہے اس کو، اور یہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت کم ہے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ پھر عذاب کا کیا کریں، عذاب کا تم انتظار کرو. اور ایسے لوگوں سے ہدایت کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر وقت دنیا پرستی میں لگا. یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، رسول کو ناراض کرنا، اور اس کے لیے اس کو نظر انداز کرنا، تو یہ رفتہ رفتہ انسان سے ہدایت کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فاسق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باغی بن جاتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ گناہگار مقصد نہیں ہے کہ گناہگاروں کو نہیں کرتا ہدایت، یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسی باغیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا. یہاں ایک بات دیکھیے، دو باتیں عرض کروں گا. یہ تو آپ کے سامنے آیات کریمہ ہے، آپ کے کچھ شکوک بھی ہوں گے، شبہات بھی ہوں گے. اصل محبت تو اللہ تعالیٰ کی ہے. یا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان جو آدمی اللہ تعالیٰ پر واقعی ایمان لاتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شدید محبت ہوتی ہے. بشرطے یہ کہ ایمان سچا ہو، کہ اس کو یقین ہو کہ نفع و نقصان کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، خیر و شر کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، عزتوں کا دینے والا، ذلتوں کا دینے والا ایک اللہ رب العالمین ہے. اور جو نعمت جس کو بھی پہنچتی ہے، مجھے پہنچتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے. اور جو نعمت چھین لیتا ہے اس نعمت کو چھین لینے کا ان نعمتوں کا چھیننے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. جب پوری طرح اس پر آدمی کا ایمان ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا. اب ظاہر ہے اس کے جو رسول ہو، جو اس کے احکام پہنچاتے ہو مجھے پلا مقولہ چی معشوق در بار رہبر جاتا ہے.
اغاونا ډیر محبوب اب اپنی معشوق کا پیغام لاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آدمی بڑا انتظار کرتا ہے کہ کب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، یہ صرف قاصد نہیں بلکہ وہ پیغمبر ہے، اور وہ اس کو معلم ہے، اس کو بتاتا ہے کہ ہمارے بندوں کو یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ. وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ہمیں پہنچاتے ہیں. اگر اس کے ساتھ محبت نہ ہو تو عمل میں نفاق آئے گا. منافقین اعمال کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے کسالہ، سست، جہاد میں بھی جاتے تھے. بہت بڑا ایک جو جنگ احد میں کتنی بڑی منافقوں کی ایک جماعت واپس ہو گئی. جہاد پہ جاتے تھے، نماز میں شامل ہو جاتے تھے، لیکن تھے منافق. اس میں ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت نہیں تھی. اور یہ وجہ کیا تھی کہ اللہ سے محبت نہیں تھی. جب اللہ سے محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کی رسول اللہ سے ضرور محبت ہوتی. اور پھر اس کے راستے میں دوڑ دھوپ کرنے میں کیا ہوتا؟ بڑا مزہ آئے گا. معشوق کے باتوں میں آدمی کیا کرتا ہے؟ دوڑ دھوپ میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ جب نہ ہو تو کیا ہوگی؟ نفاق ہوگا، جھوٹ ہوگا، عمل میں کیا وہ کمزوری آئی. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں تو اور چیز سے زیادہ محبت ہے. بظاہر جب دیکھتے ہیں بیوی کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے. تو اس بات کو میں آپ کو عرض کروں کہ اس کے لیے یہ نہیں کہ خام مخواہ آدمی سے گناہ نہ ہو جائے. قرآن مجید میں آپ نے بار بار پڑھا ہوگا کہ مومن وہ ہے جو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، گناہوں پر جم نہیں، گناہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن میرے بندو تم معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، تو پھر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر محبت ہے، ظاہر ہے کہ محبت ہو جاتی ہے. اسی بیٹوں کے لیے ہم تو کیا کرتے ہیں؟ گڑبڑ بھی کرتے ہیں. اولاد کے لیے ایک بیٹی ہوتی ہے، $1 ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کم ہے. بھائی آپ کا ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، اس لیے تو آپ 200 سال بھی زندہ رہے ختم نہیں ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہم کماتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ایمان مومن بھی ہے، واقعی مومن ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایمان والا نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے. کسی کا ایمان 1 تولہ ہوتا ہے، کسی کا 5 تولے ہوتا ہے، کسی کا 1 سیر ہوتا ہے، کسی کا 1 من ہوتا ہے، کسی کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. فرق ہے. لیکن ایمان ہوگا لازماً ان چیزوں سے اللہ سے محبت زیادہ ہوگی. یہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال اٹھا، یہ سوال پیدا ہوا. اسی لیے بعض علماء نے تو ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک عقلی محبت ہے، ایک طبعی محبت ہے. یعنی آدمی کو عقلاً اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ محبت کرنا چاہیے. لیکن اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. سوال کوئی ایسا دعویٰ کرے گا کہ میری عقلی محبت اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہے، باقی سارا نخری کہاں چلتے نیچے چلتے ہیں. ان حضرات کی بات بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے،
وہ بات کمزور نہیں ہے، لیکن تعبیر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی تعبیر ایسی ہو کہ وہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں. اس آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آدمی سمجھتا نہیں ہے اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یکونو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو اس کا کیا وہ ہے، اس کو کیا کریں گے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ ہم اس کو اگر تعبیر میں تھوڑا سا فرق کریں کہ ایک ہے عارضی اور جذباتی محبت، عارضی اور جذباتی محبت، اور دوسری محبت ہے وہ حقیقی محبت ہے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا، 1 سال کا، وہ تتلی باتیں کرتا ہے. جب بھی گھر جاتے وہ آپ درمیان میں وہ دروازے میں کھڑا رہتا ہے کبھی ابو آئے گا. جب آ جاتے ہیں تم فوراً اس کو اٹھاتے ہو یا چومتی ہو، واہ 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 واہ، بڑے تم خوش ہوتے ہو. اور ایک آپ کا بڑا بھائی بیٹا ہے جو تمام دن تمہارے ساتھ دوڑتا ہے، پھرتا ہے، آپ کی کام کرتے ہیں، آپ کی سی محبت ہے. لیکن آپ اس جذباتی محبت نہیں ہے کہ اس کو کیا کریں، اس کو دروازے کے سامنے وہ آپ کے لیے کھڑا ہو یا آپ اس کے لیے کھڑا ہو، جب آتا ہے تو پھر اس کو چومتے ہو یا کندھے پر اٹھاتے ہو. تو اس سے محبت زیادہ ہے بڑے بیٹے سے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا. اگر دوسرا بیٹا، اللہ پاک آپ سب کے بیٹوں کو زندہ رکھیں، وہ وفات ہو گیا، چھوٹا بیٹا جو 2 ماہ کا ہے، 3 ماہ کا ہے، 4 ماہ کا ہے، 5 ماہ کا ہے، تم 2 دن تکلیف ہوگی لیکن آگے پھر تکلیف ختم ہو جائے گی. اور ایسا بیٹا جو آپ کی کاموں میں مصروف ہے، آپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتا ہو، وہ اگر وفات ہو گیا تو تم کو کیا دکھ ہوگا؟ دکھ میں فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ فرق کیوں ہوا؟ چومنے چاٹنے میں فرق نہیں تھا، اس میں فرق تھا. اس میں چھوٹا کے ساتھ زیادہ محبت تھی اور بڑے کے ساتھ کیا تھی، بڑے کے ساتھ وہ اتنا بظاہر دلچسپی نہیں معلوم ہوتی تھی، لیکن جب وقت آیا تو پتہ چلا کہ کیا ہے، زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو زیادہ محبت بڑے بیٹے سے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف. آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ محبت ہے، 10 سال کا ہے، سمجھدار ہے، یہ بیوی کے ساتھ بے حد بہت محبت ہے، لیکن تمہاری بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، تم اس کو گرد میں پکڑو گی نہیں پکڑو گی؟ گرد تم نے کیوں پکڑا؟ تو یہ رسول سے خبر ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف باتیں کرتے ہو. پھر آپ اپنی بیوی کو تم کیا کرو گے؟ تپڑ بھی مارے ہوئے، اس کو لات بھی مارے ہوئے، اور اس کو شاید گھر سے بھی نکال دیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہے ہو. اب پتہ چلا کہ وہ عارضی محبت تھی، بیوی کی محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھی؟ حقیقی اور دائمی تھی. باقی دنیا کی محبت سارے عارضی ہیں. ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بیوی آ جاتی ہے تو اس کی محبت کو کھا لیتی ہے. بیوی کیا کرتی ہے؟ والدہ کی محبت کو کھا لیتی ہے. اور جب بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں گھر میں نہ اچھی بات ہے. بڑھاپا اس کی محبت کو کھا لیتا ہے. تو یہ محبت ہے، عارضی ہے سارے. اب آپ اندازہ لگائیں، علم الدین غازی اتنے بڑا عالم نہیں تھا، علم الدین غازی اتنا بڑا عالم نہیں تھا، بہت کم، وہ عام کاروباری آدمی تھا. اور ایک ہندو نے کتاب لکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف.
اس کو پتہ چلا، اس نے چھری نکال کر اس کو خوب مار دیا. انگریزوں کا دور تھا، وہ جیل میں چلا گیا. اس کو خوب پتہ تھا کہ انگریزوں کا دور ہے، مجھے ہی مارا جائے گا. یہ اپنی جان دینے کے لیے کیوں تیار ہوا یہ آدمی؟ سوال یہ ہے. اس کو اپنی جان سے زیادہ محبت کس تھی؟ لیکن پتہ نہیں چلتا. ویسے آج عام طور پر اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو حقیقی محبت بڑک اٹھتی ہے اور وہ دوسری محبتوں پر غالب آ جاتی ہے. چونکہ یہ بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں لڑکی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، کبھی کبھی کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کا آسان تعبیر کرنا چاہتا ہوں اس کو. تو یہ مدین غازی کو کسی نے کہہ دیا، قائد اعظم کا دور تھا، قائد اعظم وکیل تھا اس کا، محمد علی جناح، اس کا بعد میں قائد اعظم کہنے لگا. اس وقت وہ اس کا وکیل تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ تم اتنا کہہ دو کہ میرے دماغ خراب تھا، پھر کیسے فکر مت کریں، ہم لڑیں گے، لیکن تم اتنا کہو کہ میرا دماغ ٹھیک نہیں کام نہیں کر رہا تھا، تو پھر بس بات کو پکڑ لیں گے، ہم کیا کریں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ایک کام میں نے ایسا کیا تھا کہ میرا دماغ ٹھیک تھا. دنیا میں ایک کام ایسا کیا کہ میرا دماغ ٹھیک تھا، کہ تمہارا فضول کر رہا تھا. اب یہ محبت رسول تھی نہیں تھی، اب اس کی اجازت کی خلاصی بھی ہو رہی ہے. ایسا نہیں، یہ تمہارے سامنے چند سال پہلے ممتاز قادری اس کا گورنر جو ہے، ظاہر ہے کہ اس کا یہ گارڈ تھا، خود ذاتی گارڈ کا جو ہوتا ہے اس کی اپنی اس سے محبت بھی ہوتی ہے، اس ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے، اس ساتھ آتا ہے، گھر میں جاتے آتا ہے، اس کی کچھ مہربانی اس کے ساتھ ہوتی ہے، مالی مہربانی اور کچھ دوسری بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. لوگ سفارشی کرتے ہیں، اس کو پہنچاتے ہیں، رشوت وغیرہ کی بات بھی چل سکتی ہے وہاں. لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ میرا جو ہے گورنر صاحب یہ نے گستاخی کی ہے، اب وہ آدمی نہیں تو گستاخی تھی یا نہیں تو دوسری بات ہے، میں اس پر نہیں جاتا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ گستاخی کرتا ہے، اس کو پتہ تھا خود پولیس والا تھا کہ مجھے پکڑا بھی جائے گا، رنگی ہاتھ پکڑا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ میں جب گورنر کو قتل کروں گا تو کیا ہو جائے گا، مجھے بھی قتل کیا جائے گا. اور داڑھی بھی چھوٹی تھی، بڑی داڑھی نہیں تھی، پوری اس کی داڑھی پوری نہیں تھی، مطلب تھا کہ وہ تھوڑا سا جو ہمارے کہتے ہیں ناقص مسلمان. میں نہیں کہہ رہی ناقص مسلمان، ویسے میں کہتا ہوں کہ معاشرے میں جو عام طور پر کہا جاتا ہے، اس سے ڈس نکال دیا، مار دیا. اب کیوں مارا؟ اپنی جان سے کون زیادہ محبوب تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر معافی بھی نہیں مانگی کہ میں نے غلط کام کیا. میرے خیال میں ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ادنا مومن کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے. خود نماز نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن جو نماز کے خلاف بات کریں، تم نماز خدا کے حکم کے خلاف بات کی، خود پڑھتی نہیں ہو، میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن یہ اللہ کا حکم ہے. اب دیکھو اس کی غیرت جاگ گئی، کیا گئی؟ یہ ایمانی غیرت ہے، ایمانی محبت ہے. یہ جب جاگ گئی تو کہا، وہ ہمارے پیارے حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاری رحمۃ اللہ علیہ
اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو نور سے بھر دے، اس کی درجات کو بلند فرما دیں، اور اس کے میرے بھتیجوں کو، اس کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نوازے اس کو۔ تو ایک وہ اس نے، میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کب شروع کیا ہے؟ اس ساتھ ایک وہ یہ ہوتا ٹکڑا ہوتا تھا غلاف، اور ایک عطر کی شیشی ہوتی تھی، وہ کہتی مدینہ شریف کی شیشی ہے، وہاں کی روضہ پر میں کچھ پتہ نہیں، میں بھول گیا کیا کرتا ہوں اس پر، اور کعبے کا غلاف کا ٹکڑا تھا۔ تو جب بیان ختم کرتے کہ کہو کہ جو آدمی داڑھی کی نیت کرتا ہے، میں اس کی داڑھی پر یہ رومال بھی چاہتا ہوں پھیروں گا اور عطر بھی لگاؤں گا، کون تیار ہے؟ وہ تشکیل کرتے تھے۔ تو بہت قطار لگ جاتی تھی۔ یہاں بھی ایک دو بار کیا، یہاں چونکہ اجتماع میں بہت زیادہ لگے ہوتے پھر تک جاتی پھر۔ تو جب میں اس کی وجہ پوچھی تو کیونکہ وہ ایک دم شروع کیا تھا، یہ وجہ کیا بنی؟ وہ صاحب وہاں اب کو تو پتہ نہیں ہے، اب تو یہ دیہات میں رہتے ہیں، یہ پنجاب میں تو بڑی بڑی گڑبڑی ہوتی ہیں، اور وہاں شہر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہاں کسی جگہ پر اجتماعی لوگوں نے اجتماعی داڑھی کو منڈایا تھا، داڑھی اجتماعی طور پر کیا تھا، اس نے داڑھی کو منڈایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت سے میں تحریک شروع کی کہ میں داڑھی کی تحریک شروع کروں گا کہ داڑھی رکھو۔ اس نے داڑھی کے خلاف تحریک چلائی تھی، میں کیا کروں گا، میں اس کی داڑھی کی تحریک چلاتا ہوں۔ بڑا غیرتی آدمی، نر آدمی تھا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میں سے بہت محبت کرتے تھے، ہر وقت میں شاہ سے فون کرتے، تم اس کو خیال نہیں رکھتے، یہ کرتے نہیں کرتے ہو، ظہور میرا بھتیج ظہور کا خیال نہیں رکھتے۔ حالانکہ میں کبھی کبھی کہیں اجتماع پہ جاتا تھا، اور وہ روزانہ دن میں 6 اجتماعات کرتے تھے، 6 اجتماعات کرتے ہیں، دعا بھی خود کرتا تھا، ذکر بھی خود کراتا تھا، اور کیا داڑھی کا کیا وہ کلاس بھی لیتا تھا، ساری کلاسیں لیتے تھے، پھر دعا بھی خود کرتا تھا۔ اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ ہم عادی ہیں، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سب کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی پھر وہ درجات بلند فرمائے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی داڑھی بھی کیا تھی، ممتاز قادری کی، کمزور تھی لیکن پھر بھی کیا تھا، مومن ایمان تھا۔ تو فرق تو ہوتا ہے، کہیں ہمارا ایمان، کہیں صحابہ کرام کا ایمان، پھر کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا ایمان، فرق تو بہت ہوتا ہے، لیکن نفسی ایمان ہوگا اس میں یہ ہوگی کہ محبت زیادہ ہوگی اس کو۔ اب آئیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اور لائی ہوئی احکامات کو حدود کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ظالمانہ ہے، تو ان کی دلوں کے اندر رتی بر بھی ایمان ہے؟ بتاؤ بھائی، کیونکہ یہ تحقیر کرتے ہیں۔ اور جو اینکر، میں نے اینکر کا نام سنا ہے کہ اینکر اس صحابی کو کہتا ہے، وہ ہمارا ایک سادہ سا آدمی ہے، اس کا جو مخالف تھا وہ صحابی تھا، اس نے کہا وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک صحابی ہے۔ تو اینکر کا نام ٹھیک ہے کیونکہ اسے صحابی نہیں بناتا۔ تو جو اینکر قصداً اس بات کا نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے اندر کیڑے نکالے، مسلمانوں کی جو دبدبے کو یا مسلمانوں کی عزتوں کو
نقصان پہنچانے کا داعی ہو. ٹھیک ہے، بس ایک آدمی عمل نہیں کر سکتا، ہم کمزور ہیں، لیکن دل تو تمہارا کیا ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو. تمہارا دل انگریزوں کے ساتھ ہے، تمہارا دل امریکہ کے ساتھ ہے، تمہارا دل روس کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے خلاف. تو ایسے آدمی کے اندر رتی بر ایمان بھی ہے. ایسے ججوں کے درمیان کیا اس کے اندر ایمان ہے کہ وہ اسلامی حدود کو یا کو نفاذ میں ریکارڈ روٹی ڈالتے ہیں، یا اس میں دوسری جو لوگ ہیں سود کی حاصل افزائی کرتے ہیں کہ نہیں سود ہونا چاہیے. یہ تو خارج بغاوت ہے. ایک آدمی کہتے ہیں کہ بس میں گناہگار ہوں، تو گناہگار سود خور بھی ہو سکتا ہے، گناہگار دوسرا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک آدمی نے کمر کس کر سود کی حمایت کے لیے کھڑا ہے، اس کو آپ کیا کہو گے؟ یعنی ایک ہے کہ بس سمجھتے ہیں کہ غلطی کر رہے ہیں لیکن مجبور ہے یا دباؤ ہے ہم پر یا کچھ ہے، لیکن اس کی حمایت نہیں کرتا سود کی، یہ حمایت کرتا ہے سود کا. پھر ہماری خود حکمران میں کچھ وفات ہو گئے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے وہ ممبر بھی بنا تھا. یعنی جو بڑے ممبر ایک چھوٹے ہوتے ہیں ایک بڑے ہوتے ہیں، دو تین قسم کے ہوتے ہیں. وہ جو حکومت کے اوپر کی سطح پر ہوتے ہیں جس سے حکومت بناتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے اب نام بدل گئے. وہ پہلے ایک بڑا ممبر ہوتا ایک چھوٹا ممبر ہوتا تھا، وہ بڑے ممبروں میں تھا. وہ کہہ دیتے کہ وہ اسلامی حدود احکامات ظالمانہ ہے، اور لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہیں. اس کے پیچھے جاتے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب ان کا کیا حال کیا وہ تو مفتیان آپ کو کہیں گے. زندہ پیچھے نعرے لگانے والے جو اس بات کو سمجھتے ہیں سوچتے ہیں اس کا کام اس کا حشر کیا ہوگا تو بتائیں گے آپ کو، مفتیان بتائیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری ایمانوں کی کیا حال ہے. کیا ایسے لوگ ایماندار ہو سکتے ہیں؟ تو ساری آپ دیکھیں کہ آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مختلف طریقوں سے دلوں سے نکالا جاتا ہے. کبھی کارٹون بناتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں یا روحان شاہ صاحب کی فوٹو کو ایسے بناؤں محیب شکل میں تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، محبت نکل جائے گی. کبھی کارٹون بنائیں گے، کبھی باتیں کریں گے، اور کبھی اس کے لیے ایسے طریق چلائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح کوئی کرے تو کیا ہے، کیا وہ ایسا دینی پردے میں کریں گے. ہاں شرک نہ کریں، یہ کہیں کہ شرک نہ کریں، اس کو خدا نہ مانے، اس کا خدا کا رسول مانے، اس کی محبت تو عین شرط ایمان ہے. آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے مختلف طریقوں سے. آپ دیکھیں جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھو تو تمہارے دل کے ساتھ محبت نکل جائے گی. ایک آدمی ساتھ میں بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ہمارے ایک بھائی کا عالم تھا، اس کا بات چیت ہو گئی. اس نے کہا کہ نہیں اس نے یہ بات نہیں کہی ہے، اس کتاب میں یہ بات نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں پڑھی تو تھی. میں نے کہا کہ آج صاحب بیٹھو میں ایک بات کرتا ہوں. اس کی کتاب کو پڑھ کر اس کی بیانات کو سن کر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اللہ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی. وہ آدمی سچا تھا. وہ نے کہا کہ صاحب یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ میری محبت کم ہو گئی ہے. کیوں کم ہو گئی؟ وہ کہ میں صاحب کرام کیسے سمجھتا ہوں جس طرح ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں.
اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ تھے، اس کی تربیت تھی، آپ کی تربیت تھی، تو اس سے اس کے کیا، اس کی خرابی ایسی باتیں کر کے کیسا تھا، ایسا نہیں ایسا نہیں. بھئی اس کو خدا مت سمجھو، خدا کا بندہ سمجھو. کیا سمجھو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو مختلف طریقوں سے کبھی دین کی پردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالی جاتی ہے، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت نکالی جاتی ہے. حالانکہ یہ دونوں محبتیں تو ایک ہی ہے، شرک افعال کرتے ہیں، شرک اعمال کرتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ نہ تو توحید اور دوسری ناموں کی آڑ میں کیا کریں، توہین کریں، تحقیر کریں نبی انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی، اسلاف کی، اور نہ محبت کی آڑ میں، عقیدت کی آڑ میں شرکیہ عقائد کو اختیار کریں اور شرکیہ افعال کو اختیار کریں. اگر یہ دو چیزیں بھی ہمارے اندر آ گئی تو امت کے اندر کتنا خلا جو ہے درمیان میں آئی ہے یہ پر ہو جائے گی، یہ پر ہو جائے گی. باقی ہمارے اصول اور بھی انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنے رسول کی محبت کی نصیب فرمائیں، جہاد کی محبت نصیب فرمائیں، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بنائے.